تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، اور آج جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس ذات کے جس پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت اور آپ کی انفرادی کوشش۔ بلا شبہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑی ہمہ جہت اور یوں سمجھے کہ بڑی زبردست دینی حوالے سے شخصیت تھے۔ نیکی کی دعوت دینے میں آپ کا انداز کیا تھا، آپ کی انفرادی کوشش کا طریقہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان سے ہم سوالات کریں گے، پوچھیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اس پر گفتگو کریں، شامل سلسلہ آپ کے ذوق کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نعت ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی نعت پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آخروں کی سجانے والے، آخروں کی سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کوئی دن لے یہ سرا جڑ ہے، کوئی دن میں، کوئی دن میں
کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ارے تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، تو یہاں پر تیرا جی پہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، ارے او چھاؤ نچھانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے، ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی
کہنا کہ کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے ارے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے جانے والے نہیں آنے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش نیکی کی دعوت کیا طریقہ کار تھا؟ اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس گھرانے میں آنکھ کھولی جی علمی گھرانہ تھا، اور امیر علیہ سنت کی ایک وی سی ڈی ہے اعلیٰ حضرت کی شان میں جو آپ نے ساری آپ کی جو سیرت کے مختلف معاملات بیان کیے، تو آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کی جو آبا و اجداد میں سے علماء ہی علماء، جی بالکل. تو مبلغ تو مبلغ ہی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بھی جو تھا نا، اس میں بھی آپ کا انداز تھا نیکی کی دعوت عام کرنے کا. تو امیر علیہ سنت نے اس میں ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش پر. یہ لکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو مدرسے میں جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، تو سبق پڑھنے میں مصروف تھے. تو اچانک ایک بچہ داخل ہوا، اس نے استاد صاحب کو کہا السلام علیکم. تو آج کل بھی جیسے دستور ہے کہ جواب میں جیتے رہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، کب آئے، تو استاد صاحب کی زبان سے فوراً لکھا جیتے رہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونک گئے اور فوراً عرض کی کہ سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے. صحیح. اب جیسے یہ فرمایا تو استاد صاحب جو ہے وہ اس کم سن مبلغ کی ان جملوں پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دی. تو یہ مطلب بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نیکی کی دعوت دینے کا، انفرادی کوشش کرنے کا یہ ماحول ملتا ہی ہے. حالانکہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کے اس طرح کی عمر کے اندر عموماً بچوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ انہیں تو یہ بھی مسئلہ پتہ نہیں ہم بتا سکنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب کیا ہے، چھینک کا جواب کیا ہے. تو الحمدللہ آپ گھبرائیے نہیں، مدنی چینل نے اس کا بھی سلسلہ کر دیا. الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ، باتوں میں بات مجھے یاد آئی تو شامل سلسلہ رکن شورا ہمارے موجود ہیں. تو انہی کی یوں سمجھے کہ زیر تربیت ایک سلسلہ مدنی چینل پر روزانہ پاکستان کے وقت کے مطابق 12 بجے، روزانہ نہیں، اتوار پیر منگل بدھ 4 دن. اچھا، اتوار پیر منگل اور بدھ 4 دن یہ الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول، یہ سلسلہ یہ جاری و ساری ہے اور بڑی اس سے برکتیں. الحمدللہ بلا مبالغہ میں اگر کہوں کہ ہزاروں بچے اپنے مدارس کے اندر اس سلسلے کو دیکھتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو دکھائیے. اچھا حضور میں ایک یہاں سکھانے والے کی جو بات ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہی بات کہ سکھانے کی، تو یہ کام بھی سمجھ لیں کہ امیر علیہ سنت نے ہمارے لیے آسان کر دیا، مدنی چینل نے سکھا دیا ہے نا. تو ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک بیان کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا، تو وہی سکھانے کی انداز. تو مجھے یاد ہے کہ سکھایا کیسے جائے، یہ بھی تو ایک فن ہونا چاہیے نا. بھائی ہم کو تو دنیا کا معاملہ سکھانے کے لیے دنیاوی باتیں کیسے سکھانی ہے، نوٹ کیسے گننے نگران شو کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو آپ نے انوائس بنانا، تو
ایکسپورٹ ڈیوٹیاں بھرنا یہ سارا سکھا دیا، نوٹ سکھا دیا، نوٹوں کی ترتیب سکھا دی کہ بیٹا 5000 والا یہاں رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ رکھنا ہے، اس کے بعد یہ رکھنا ہے، لیکن وہ اس طرح کے اس کے جو شرعی معاملات ہیں وہ تو نہیں سکھائے. تو وہ سکھانے والی جو بات تھی تو اس میں جو امیر علیہ سنت کا ایک انداز یاد آیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ اسی سلام کے حوالے سے کہ اب سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اچھا، اب اگر مثال ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی مشاہدہ کرنا چاہیں، کیونکہ جب یہ پتہ چلا تھا امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سلام نہیں کرتی، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے. تو امیر علیہ سنت نے اس کا طریقہ بتایا کہ اب آپ نے سلام کیا اور عموماً ہاتھ ملا لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا. تو امیر علیہ سنت کا اس میں انداز یہ کہ جب کسی کو کہا السلام علیکم، اب اس نے اگر ہاتھ ملایا تو ایک دم وہ ہاتھ ملا لیتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے. تو فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے اور اس کو مسکرا کر فرمایا اکثر امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب جیسے اس کو یاد دلانا تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ جواب دے دینا چاہیے تھا، تو فوراً وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. تو اب ایسے موقع پر بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے کیونکہ اب اس نے چونکہ جواب دینے میں تاخیر کی تھی تو اس تاخیر کی توبہ بھی کرنی پڑے گی. تو پھر اس کو کہا کہ اب آپ توبہ بھی کر لیجئے. اب اس نے کہا کہ توبوا الی اللہ، تو استغفر اللہ کہا اور اس نے فوراً پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا. تو یہ انداز بھی. پھر اسی طرح فون پر بھی بارہا امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا کہ چونکہ ثواب کی حرص، وہی ثواب کی حرص کہ آپ سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں ہے. اب سلام کیا تو وعلیکم السلام یہ کہنے سے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ بھی بارہا امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے کہ آپ جواب بھی دینے والے کو اور زیادہ ثواب دلواتے ہیں کہ آپ ابھی تو 10 نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کا بندہ انتظار کرے گا. تو اس معاملے میں یہ مدنی پھول قبول فرما لیں کہ یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کا، اپنے متعلقین کی بھی تربیت کرنے کا کہ سلام کو بھی عام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صاحب علم شخصیت تھے، نماز کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ پابندی، مسجد کے اندر پھر بیٹھنا کرنا. تو ایسے شخص کا ایک مسجد میں وقار، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو بڑے اس سے جھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آواز یہ ایسے کرو ایسے کرو، اس لیے تم نے یہ کر دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری بات ہے لائف ایک دینی حوالے سے گزری، تو کیا انداز تھا آپ کا اس حوالے؟ بس یہ اس معاملے میں تو خیر کئی واقعات ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ظاہر جماعت سے پابندی کا تو بہت زیادہ اہتمام الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، بلکہ آخری ایام میں جب نقاہت بھی بہت تھی اس وقت بھی آپ کے معمولات میں یہی تھا کہ آپ نمازیں جماعت کے ساتھ ہی ادا فرماتے تھے. اور اس میں بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ تشریف لاتے تو مسجد میں سیدھا قدم داخل کرتے. تو اب ہم دیکھتے کہ اب جیسے جماعت میں وقت کم ہے، جلدی آنا ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم داخل کرتے بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر نئی صف میں جو قدم داخل کرتے وہ بھی سیدھا ہوتا تھا. تو جلدی جلدی اگر چلتے تھے تب بھی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ وظائف میں مصروف تھے تو ایک شخص جو تھا وہ اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کی. اب نماز جب اس نے ہاتھ باندھا تو سامنے جو دیوار تھی اس پہ اس نے دیکھنا شروع کر دیا. رکوع میں گیا، رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا تو پھر اس کی نظر سامنے دیوار پر تھی. تو اس نے سلام جب پھیرا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے وظائف مکمل کر چکے تھے. تو اس کو قریب بلایا اور اس کو شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ بحالت رکوع نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے اور قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. تو جب یہ کہا تو وہ اب ظاہر نماز سیکھتا کون ہے یہاں پر، جیسے ابا نے پڑھی، دادا نے پڑھی، امام صاحب کو دیکھا اسی طرح پڑھ لی ہم نے بھی. تو وہ بگڑ گئے. وہ کہا کہ واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے.
اب وہی بات آپ کی کہ اگر ایسا کوئی شخص ہوتا ہے نا تو وہ جھاڑنا، لیکن یہاں نرمی تھی سرکار اعلیٰ حضرت کی. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس نے یہ کہا کہ تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو، کہ منہ تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کیا اور ان سے کہا کہ اچھا تو پھر سجدے میں پیشانی کہاں رکھیں گے. تو جیسے اس نے مطلب یہ سنا تو خاموش ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ پھر یہ نا کہ یہ انداز شفقت محبت، اور یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو پہلو کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کیا اور صحابہ کرام جلال میں آ گئے، مارنے کے لیے اٹھنے لگے تو سرکار نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اس کو محبت سے بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اس کا یہ کرنا چاہیے اور اس طرح سے اس کو، تو وہ سمجھ گیا. اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو سب جلال میں آ گئے کہ اس کو مارے، لیکن سرکار نے اس کو بہت تحمل سے فرمایا کہ اگر کوئی تیری ماں سے فیل کرنا چاہے، بہن سے کرنا چاہے، آخر وہ زندگی بھر بیزار ہو گئے زنا سے. ایسی دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملی. تو واقعی یہاں پر اس واقعے سے ہم کو یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جسے نیکی کی دعوت دینی ہے، جسے انفرادی کوشش کرنی ہے، نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو ہمیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. شفقت محبت ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے زیر ہو جاتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے. اور یہی دعوت اسلامی کے مبلغین کو جو امیر علیہ سنت جو بار بار جو تلقین فرماتے ہیں وہ نرمی کا، کہ نرمی لائیں، اپنے اندر نرمی ہوگی. تو یہی مبلغین نے جب اپنایا تو آج جیلوں میں دیکھیں دعوت اسلامی کا کام جا کر. آج ماشاءاللہ جیلوں میں دعوت اسلامی کو مدنی کام کرنے کی اجازت ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین ان قیدیوں کو نمازی بناتے ہیں، جیلوں میں تہجد پڑھی جا رہی ہے، جیلوں میں اعتکاف کیے جا رہے ہیں، جیلوں میں تراویح پڑھی جا رہی ہے. تو جیل میں قیدی داڑھی رکھ رہے ہیں اور باہر نکل کے دعوت اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کر کے، بلکہ ابھی ایک قیدی کے متعلق بھی پتہ چلا تھا کہ جیل میں ہی اس نے مدرسہ پڑھا، قرآن سیکھا، جو نماز کے احکام وغیرہ کی تربیت حاصل کی، اپنے گاؤں میں جا کر اب وہ مسجد میں امام بن گئے. یعنی فی زمانہ جیل سے رہا ہونے والا کا جو ہے نا وہ معاشرے میں یوں مقام بہت خراب ہو جاتا ہے. اب یہ تو جا کر، بلکہ ایک عالم صاحب نے تو یہ باہر ہمیں قافلے والوں کو سنائی کہ جب قافلے والے ان سے ملاقات کے لیے گئے، کیونکہ مدنی قافلے والے جب سفر کرتے ہیں تو اس شہر کے، اس علاقے کے عالم صاحب سے کی زیارت کرنے بھی حاضر ہوتے ہیں. تو مدنی قافلے والے اس عالم صاحب کی زیارت کے لیے پہنچے تو عالم صاحب کو جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کارکردگی بیان کرنے لگے تو عالم صاحب نے کہا کہ میں دعوت اسلامی کے کام کی کارکردگی میں بیان کرتا ہوں. تو خود فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکو تھا اور وہ اتنا پریشان کرتا تھا کہ ہمارا گاؤں بلکہ اطراف والے بہت پریشان تھے، اور اکثر جیل بھی گیا، مار بھی کھاتا تھا، لیکن سدھرتا نہیں تھا. ایک مرتبہ وہ یہیں باب المدینہ کراچی میں کہیں پر کوئی کارروائی کرتے پکڑا گیا، کراچی ہی کی جیل میں وہ قید ہو گیا. تو ایک عرصے کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا تو امامہ بھی تھی، داڑھی بھی تھی، زلفیں بھی تھی، اور آ کر بڑی محبت سے اس نے سلام کیا اور ملا مجھے. اب جب اس نے گفتگو شروع کی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی ڈاکو تھا. اب میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی. تو اس نے کہا کہ بس اس بار جب میں جیل میں گیا نا تو مجھے جیل میں دعوت اسلامی کے مبلغ مل گئے. وہ آتے تھے ہمیں مدرسہ پڑھانے کے لیے، بس ان کی باتوں کو سن کے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب سدھر گیا ہوں. تو نرمی اختیار ضرور کرنی پڑے. تو پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے بھی آپ واقعات سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی بہاریں بھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے رکن شورا ہمیں سنا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ نرمی کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی، کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ ہم نے سنا اس میں بھی کیا تھی؟ تدبیر تھی، حکمت عملی اور اچھی نصیحت تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ گیا. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے، الحمدللہ ہمارے سینکڑوں مبلغین بھی یہ اس وقت یعنی بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پر، ہمارے اسلامی بھائی ذمہ داران بھی ہوتے ہیں. شخصیات آتی ہیں تو بعض اوقات وہ غلطی کر جاتی ہیں، تو ہوتا یہ کہ ان کو
روکا جائے نہ روکا جائے، ٹوکا جائے نہ ٹوکا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی یوں سمجھے کہ شخصیت تھے، اور ان کے پاس بھی شخصیات آتی ہوں گی مختلف، یعنی لوگ آتے ہوں گے حکومتی سطحوں کے دوسرے، تو ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار تھا، ان کو بھی آپ فرما دیا کرتے تھے؟ بڑا مطلب وہ جیسا جس کا مقام جی جی ہے، تو وہ شخصیات واقعی، اور شخصیت آج کل بس وہ شخصیت کا اپنا بھی ایک رکھ رکھا ہوتا ہے نا، کہ مطلب وہ اگر پیسہ آتا ہے تو جی جی گھڑی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، تو جناب وہ ایسے کچھ نہیں پہنتا تھا تو اب شخصیت بن گئے، تو چینیں بھی ڈالنی ہیں گلے میں اور انگوٹھیاں بھی چڑھانی ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ چھلے کچھ پہنے ہوئے تھے نا، جی تو حسب ضرورت جب وہ کھانا کھانے کا ٹائم آیا تو ہاتھ دھلوانے لگے. ایک جو سجادہ نشین تھے ان کے ماہرہ شریف کے حضرت مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی تو وہ ہاتھ دھلوانے لگے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سید صاحب تھے، ان سے فرمایا کہ شہزادہ حضور یہ انگوٹھیاں اور چھلے اگر آپ مجھے دے دیں تو. اب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا انداز. تو خیر وہ انہوں نے کہا جی جی بالکل لیجئے، یہ کر کے وہ فوراً پیش کر دیے. تو جب وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اتار کر دی اور بمبئی چلا گیا. بمبئی سے ماہرہ شریف واپس آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور بریلی شریف کے مولانا صاحب یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے پارسل آیا تھا جس میں چھلے انگوٹھی اور خط تھا جس میں لکھا تھا کہ شہزادی صاحبہ یہ دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں کیونکہ مردوں کو ان کا پہننا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ. اور اسی طرح مطلب اگر کسی کو داڑھی شریف کے بغیر دیکھتے تھے تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس وہ یہی کہ داڑھی رکھیں اور انفرادی کوشش. تو کوئی بھی شخصیت ہو تو مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے. بلکہ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو واقعہ بھی عرض کروں گا کہ وہ جب اس قسم کے وہ شعراء ہوتے ہیں، شاعری جو کرتے ہیں، جی تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے بہت اچھے شاعر بھی تھے. جی بالکل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور منقبتیں اور مناجات آپ کی بہت مشہور ہیں. تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور فلاں نواب صاحب جو ہیں ان کی شان میں بہت سے شاعروں نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ بھی قلم آپ کا چلتا ہے، تو نواب صاحب کی شان میں آپ بھی کچھ لکھیں، کچھ وہاں سے بھی انعام و اکرام مل جائے گا. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام لکھا تھا نا جو وہ کمال حسن حضور ہے، اس کے چند اشعار. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان
جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح لدول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح لدول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضرت، تو یہ آپ نے کلام فرمایا۔ تو اب یہی ہے کہ جو شخصیات آتی تھیں ظاہر ہے ان کو بھی بس وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلایا کرتے تھے، اور جو بھی ہو کتنا ہی بڑے منصب پر ہو، بس یہی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ راہ سنت کا مسافر بن جائے۔ سبحان۔ اگر یہ دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں امیر علیہ سنت کی زبردست نظر آتی ہے، کوشش ہے اس حوالے سے کہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہے، اس کو نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، داڑھی شریف کے حوالے سے، امام کے حوالے سے آپ بالکل اس معاملے میں جھجک نہیں فرماتے، بلکہ بڑی محبت سے اس کو دیتے رہتے ہیں، وہ قبول بھی کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا تو آخری سوال، انتہائی وقت کم رہ گیا ہمارا، یہ ارشاد فرمائیے کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی برا بھلا کہہ دے تو اس وقت کیا انداز ہوتا آپ کا؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر یہ تو اللہ تعالیٰ کی جس کو بھی نعمت نصیب ہوتی ہے تو ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جی، تو آپ کے بھی حاسدین پیدا ہو گئے تھے، اور بہت ہی مطلب بعض اوقات ان کا انداز جاہریانہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ کتاب آپ کی سیرت میں لکھے واقعات کہ آپ کو جو مکتوبات آتے تھے، جی، تو بعض اوقات کچھ مکتوب جو ہیں وہ گالیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ اب ظاہر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گرد بھی ایک بہت بڑا حلقہ تھا مریدین معتقدین کا، تو انہوں نے جب یہ مکتوبات دیکھے تو کئی ایک جو وہ جذباتی ہو گئے کہ اب ہم مطلب ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کے خلاف کیس کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی کہ اپنے ان جذباتی مریدوں متعلقین کو کے جذبے کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے یہ جو تعریف کیے ہوئے جو مکتوب ہیں جس میں میری تعریف، میرے القابات لکھے ہیں، تو پہلے تو ان کو آپ جاگیریں تقسیم کرو، پہلے ان کو انعامات دو، جاگیریں دو، تو جب ان کو جاگیریں دے دو تو پھر ان کو آپ کیس کرنا، یعنی یوں مطلب متعلقین کے جذبات کو بھی مطلب ٹھنڈا رکھ دیتے۔ تو یہ مطلب بس یہ کہ اگر سیرت کا جس پہلو پر بھی نظر پڑتا ہے نا تو یقین مانے واللہ مجھے امیر علیہ سنت یاد آتے ہیں کہ اگر اس وقت اسی پہلو پر بھی غور کریں تو آپ مطلب اپنے جو آج لاکھوں لاکھ مریدین ہیں دنیا بھر میں، اگر دیکھیں تو گنتی ہی نہیں ہے نا، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جیسا ابھی ہم یہ بہت مشہور تھا کہ دعوت اسلامی کا پیغام 77 ممالک میں پہنچ گیا تھا، ابھی وہ آئی ٹی والوں نے کچھ اپنی سروے رپورٹ نکالی نا آئی ٹی کے ذریعے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کتنی مقامات پہ دیکھی جا رہی ہے، تو الحمدللہ 150 کے قریب ممالک میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو وہ دیکھی جا رہی ہے، مدنی چینل اس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ اب مدنی چینل ظاہر ہے تقریباً پوری دنیا میں ہی پہنچ گیا تو بذریعہ سیٹلائٹ، اب کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے کس انداز سے۔ تو اب یہ تمام جو لاکھوں لاکھ کروڑوں مریدین متعلقین محبین ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے جذبات کو سنبھالنا ہے، ان کو مشتعل نہیں ہونے دینا ہے، ان کو سنبھال کر اپنے مطلب اس کاروان کو مدینے کی طرف جو لے کے چل رہے ہیں، تو اس انداز کو لے کے چلانا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اس میں بھی اپنے متعلقین کو کے جذبات کو کنٹرول کروانا کہ دیکھیں ہڑتالیں نہیں کرنی، دیکھیں جلوس نہیں نکالنے، دیکھیں اس طرح احتجاج نہیں کرنا، یہ پتھر کھانا تو سنت ہے، وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا پہلو امیر علیہ سنت کی ذات میں نظر آ رہا ہے کہ امیر علیہ سنت بھی اپنے متعلقین کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم پتھر کھا لیں گے، ہم تھپڑ کھا لیں گے، ماریں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور پھر اس میں بس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ جو تربیت اور جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے الحمدللہ اس کی برکت ہے
کہ آج دیکھیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی امن و سلامتی کا ایک مطلب وہ نشان ہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا مبلغ نظر آتا ہے یا دعوت اسلامی کا امام والا داڑھی والا ذمہ دار نظر آتا ہے کہ یہ جھگڑا نہیں کرتے، یہ لڑتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو قائم رکھے لوگوں کو، اور ہمیں بھی، کیونکہ دعوت اسلامی والے ہیں جتنے بھی مدنی چینل پہ بھی جو ہیں، اللہ تعالیٰ امیر سنت جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ماشاءاللہ الحمدللہ انفرادی کوشش پہ کتنے زبردست واقعات ہم نے سماعت کیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انفرادی کوشش اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کرتی ہیں. ایک ایسی اسلامی بہن جس کا 2 دن قبل انتقال ہو گیا، 1.5 سال قبل وہ مدنی ماحول کے اندر آئیں. آج ان کے بھائی سے جدہ شریف کے اندر بات ہو رہی تھی، ضیاء کوٹ میں وہ اسلامی بہن تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا 2 دن قبل. تو یہ دیکھ کر ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنی زندگی کی بازی جیت گئی. اور ان کی پہلی بھی ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، اور کہا کہ اس کا اور میرا گھر مجھے جنت کے اندر نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ پھر ہاتھ اٹھایا اور کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور یہ ہاتھ دوبارہ ان کے نیچے آ گئے اور کلمے کے ساتھ جو ہے وہ موت ہو گئی. کہ بھائی کہتے ہیں کہ انتہائی زبردست ذمہ دار اور انفرادی کوشش کرنے والی اور گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت اور اجتماع کی دعوت دینے والی تھی. تو دیکھیے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کیسا خاص کرم ہوتا ہے. دنیا سے جانا تو ہے لیکن اس انداز سے جائیں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کو ہم آج کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا